مصطفیٰ خاں یک رنگ کا ایک شعر ہے، سچ کہے جو کوئی سو مارا جائے، سچ کہے جو کوئی سو مارا جائے، راستی ہے گی ڈار کی صورت۔ اب ذرا لطف لیجئے، میر تقی میر نے اپنے تذکرے میں ان کے اس شعر کو نقل کیا اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ اگر سچ کی جگہ لفظ حق کر دیا جائے تو مناسبت پیدا ہو جائے گی۔ اب یہ مناسبت کیا ہے، اس پر گفتگو اصل میں آج ہونی ہے۔ یہ بات تو طے ہو گئی کہ مناسبت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، میر جیسا شاعر اس طرف توجہ دے رہا ہے، بلکہ اس زمانے کے جتنے شعراء ہیں ان کے ہاں ایک شعور ملے گا آپ کو، اور یہ بات واضح ہو جاتی ہے کم سے کم کہ کلاسیکی غزل کی شعریات کا ایک اہم عنصر مناسبت ہے، بلکہ اس کو تو یوں طے کر دیا شمس الرحمن فاروقی نے کہ مراعات النظیر سے آگے کی منزل ہے رعایت، اور رعایت سے بھی آگے کی منزل ہے مناسبت۔ مناسبت کا بہت اعلیٰ درجہ ہے، تو اس کے بغیر بات بنتی نہیں ہے کلاسیکی شاعری میں۔ اب یہ مناسبت والی بات کیا ہوئی، میر نے یہ کیوں کہا؟ سچ کہے جو کوئی سو مارا جائے، راستی ہے گی دار کی صورت۔ مصطفیٰ خاں یک رنگ کا شعر۔ سچ کو حق کر دینے سے ایسا کیا ہو گیا؟ لفظ تو وہی رہا، معنی وہی رہے، معنی میں تبدیلی نہیں واقع ہوئی، سچ اور حق۔ لیکن سچ کو حق کرنے پر کیوں گویا کہ مصر ہیں میر صاحب، یا یہ تجویز کیوں رکھی ہے انہوں نے کہ سچ کو حق کر دینے سے مناسبت پیدا ہو جائے گی؟ ذرا سا غور کیا جائے تو یہ شعر صرف ایک لفظ کی تبدیلی سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ حق کہے جو کوئی سو مارا جائے، فوراً ذہن قاری کا یا سامع کا انالحق کی طرف جاتا ہے۔ منصور نے انالحق کہا تھا تو میں ہی خدا ہوں، میں ہی حق ہوں، اور چنانچہ مارا گیا، ظاہر دار پہ چڑھا دیا گیا، اس کو پھانسی دے دی گئی، اس کی سزا۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک بڑی تلمیح کی طرف ذہن جاتا ہے حق کہنے سے۔ حق کہے جو کوئی سو مارا جائے، راستی ہے گی دار کی صورت۔ اب آپ دیکھیے کہ سچ میں وہ بات نہیں تھی جو حق میں آ گئی، سچ کے پیچھے کوئی تلمیح نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے۔ اب آپ حق کے ایک معنی اور ہے، حق خدا کو بھی کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے جو خدا کا نام لے گا، خدا کی بات کرے گا، تو اس کے لیے بھی مصیبتیں کھڑی ہوں گی، آسان نہیں ہے، اور پوری تاریخ ہے، اور پوری شہادت کی تاریخ۔ تو لفظ حق میں شہادت کی تاریخ بھی آ جاتی ہے، اور انالحق کی طرف بھی اشارہ ہو جاتا ہے۔ وہ ساری باتیں سچ میں نہیں آتی، جبکہ معنی ایک ہی ہیں دونوں لفظ کے۔ حق کے معنی بھی سچ ہیں، سچ کے معنی بھی حق ہیں، لیکن مناسبت کی جو بات کہی ہے میر نے، وہ غضب کی بات ہے۔ اب کیا ہوا لفظ حق لانے سے؟ ایک تو معنی کی توسیع ہو گئی، پہلے سچ سے وہ بات پیدا نہیں ہوئی تھی، معنی میں اضافہ ہو گیا۔ معنی آفرینی، کثرت معنی اچھے متن کی ایک بہت بڑی خوبی ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ پیدا ہو رہا ہے کس سے؟ مناسبت سے۔ اور دوسری چیز معنی میں استحکام، معنی اور مضبوط ہو گیا، مستحکم ہو گیا، توانائی آ گئی اس معنی میں، سچ میں وہ بات نہیں تھی جو حق میں آ گئی۔ اور تیسری بات، چستی پیدا ہوئی مصرے میں، شعر میں چستی پیدا ہوئی، ایک مناسبت پیدا ہونے سے لفظ حق کی وجہ سے۔ تو یہ تین خوبیاں جو پیدا ہوئی ہیں صرف ایک عنصر مناسبت کی وجہ سے۔ ارشد بدایونی کا ایک شعر ہے، حال تو نامہ بر میرا تو نے اسے سنا دیا، حال تو نامہ بر میرا تو نے اسے سنا دیا، یہ بھی تو کچھ بتا مجھے، اس نے جواب کیا دیا۔ شعر بہت اچھا لگتا ہے بظاہر، لیکن استاد تو استاد ہوتا ہے۔ سیماب اکبر آبادی نے لفظ نامہ بر کی جگہ کہا ہے کہ اس کو رازداں کر دیا جائے تو بہت مناسبت پیدا ہو جائے گی۔ اب دیکھیے کہ واقعی مناسبت کتنی بڑی چیز ہوتی ہے۔ بھائی نامہ بر کیوں سنائے گا حال؟ نامہ بر کا کام حال سنانا نہیں ہوتا، وہ تو جس کو آپ بھیج رہے ہیں، نامہ بر قاصد جس کو بھیج رہے ہیں، وہ تو صرف آپ کا خط پہنچائے گا آپ کے مکتوب علیہ تک، وہ حال کیوں سنائے گا؟
اس کا کام حال سنانا نہیں ہے، لیکن نامہ بر کی جگہ رازداں لایا جائے مناسبت پیدا ہو جاتی ہے، معنی میں چستی بھی پیدا ہوئی، مناسبت آ گئی، اور کہنا چاہیے کہ زور پیدا ہوا کلام میں، اور کہنا چاہیے بے تکی بات نہیں ہوئی، بے تکے پن سے بچ گئے ہم۔ کیا کہا انہوں نے سیما مقبر آبادی نے؟ حال تو رازداں میرا تو نے اسے سنا دیا۔ اب دیکھیں رازداں لا کر کے، رازداں ہی حال جانتا ہے، یہ بھی تو کچھ بتا مجھے۔ اس نے جواب کیا دیا؟ تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مناسبت کتنی بڑی چیز ہوتی ہے۔ ظہیر رحمتی کی ایک کتاب ہے، تمام طلباء کو ضرور پڑھنا چاہیے، میں تو اس سے بہت استفادہ کرتا ہوں، اردو غزل کی مصطلحات کے حوالے سے، اصطلاحات کے حوالے سے۔ اس میں انہوں نے بہت جامع تعریف کی ہے مناسبت کی، کہا ہے کہ معنی کو واضح، بہتر اور چست طریقے سے ادا کرنے کے لیے ایک لفظ کا دوسرے لفظ سے باریک لغوی فرق اور معنوی فضا کے ساتھ ایک دوسرے کی پشت پناہی کرنے کو مناسبت کہتے ہیں۔ اس میں بہت سی باتیں انہوں نے سمیٹ دی ہیں اس تعریف میں۔ معنی کی وضاحت پیدا ہوتی ہے اس عمل سے، معنی بہتر سے بہتر ہوتے ہیں، اور چستی آتی ہے معنی میں۔ یہ تینوں باتیں انہوں نے بھی کہی ہیں اپنی اس تعریف میں۔ لفظ سے بدل دینے سے، معنی ایک ہی ہوگا لفظ کا، لیکن مناسب لفظ لانے سے یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ شعر شورانگیز میں شمس الرحمن فاروقی نے تمام غزل کی شعریات کے تمام عناصر پر تفصیل سے گفتگو کی ہے، مناسبت پر خاص زور دیا ہے۔ انہوں نے درجہ بندی بھی کی ہے، پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ پہلے مراعات النظیر ہے، پھر اس سے آگے کی منزل رعایت ہے، پھر اس سے آگے کی اور اعلیٰ ترین منزل مناسبت ہے، اور یہ تینوں قسمیں، تینوں چیزیں آ جاتی ہیں معنی آفرینی کے ذیل میں، مضمون آفرینی کے ذیل میں۔ اس سے معنی آفرینی ہوتی ہے اور مضمون آفرینی ہوتی ہے، گویا کہ مضمون کے دروازے واہ ہوتے ہیں اور کثرت معنی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ شمس الرحمن فاروقی نے کیا تعریف بیان کی؟ مناسبت کی تعریف یہ ہے کہ الفاظ ایسے ہوں جو معنی کو ادا کرنے کے لیے ناگزیر نہ ہوں۔ حق کی جگہ سچ بھی کہا جا سکتا ہے، ضروری نہیں ہے حق کہنا، معنی کو ادا کرنے کے لیے ناگزیر نہ ہو، معنی تو اس سے بھی ادا ہو جائیں گے، سچ سے بھی یا نامہ بر سے بھی، لیکن اس کے ذریعے معنی میں تہداری اور بیان میں چستی پیدا ہو سکے۔ انہوں نے بھی دو باتیں کہی ہیں مناسبت کے حوالے سے، کہ معنی تو ادا ہو جاتے ہیں دوسرے لفظ سے بھی، لیکن مناسبت کا کمال یہ ہے کہ اس سے معنی میں تہداری بھی پیدا ہوتی ہے اور بیان میں چستی بھی پیدا ہوتی ہے۔ مسعود حسن رضوی ادیب کی بہت اچھی کتاب ہے، ہر طالب علم کو ضرور پڑھنی چاہیے وہ کتاب، ہماری شاعری۔ انہوں نے تمام گمراہ کن جو خیالات علی گڑھ تحریک اور حالی اور دوسرے لوگ نظم طبع طبائی یا امداد امام اثر یا دوسرے لوگوں نے قائم کیے تھے، کلاسیکی شاعری کی ایک طرح سے تحقیر کی تھی انہوں نے، ان میں سے بیشتر نے، سب کا نام تو نہیں لیا سکتا، اور کہیں نہ کہیں ان چیزوں کو فرسودہ سمجھنا اور ان کو بہت اہمیت نہ دینا، رعایت، مناسبت، مراعات النظیر یا بلاغت کی کے جو اور ہمارے عناصر ہیں، لیکن مسعود حسن رضوی ادیب نے اس کتاب میں وضاحت کی ہے کہ اس کی کیا اہمیت ہے ہماری شعر و شاعری میں، ہمارے ادب میں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو لفظ ہم معنی ہیں، بہت قیمتی بات وہ کہتے ہیں کہ دو لفظ اگر ہم معنی بھی ہیں تو اثر میں یکساں ہوں یہ ضروری نہیں ہے۔ مثال دی انہوں نے کہ جیل اور زندہ دونوں ہم معنی لفظ ہیں، لیکن دونوں کے اثرات مختلف ہیں۔ جیل سے خیالات کچھ اور پیدا ہوتے ہیں، زندہ سے تصور ہمارا کہیں اور جاتا ہے، جبکہ معنوی اعتبار سے دونوں لفظ ایک ہی معنی دیتے ہیں، لیکن اس کا تصور الگ ہو جاتا ہے۔ لفظ جیل بولنے سے الگ تصور قائم ہوتا ہے اور زندہ کہنے سے الگ تصور قائم ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک اور بڑی پیاری مثال دی ہے مناسبت کی، کہ کیا آپ اللہ سے جب التجا کرتے ہیں، رحم کی، کرم کی التجا کرتے ہیں، تو اللہ کے تو بہت ساری صفات ہیں اللہ کی، وہ رزاق بھی ہے، قہار بھی ہے، اور جبار بھی ہے، غفار بھی ہے، لیکن جب آپ رحم اور کرم کی التجا کرتے تو کیا آپ اے قہار تو مجھ پر رحم کر،
نامناسب ہو جائے گا، مناسبت پیدا نہیں ہوگی اس صفت کی، گرچہ یہ ساری صفتیں خدا کی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں کہ التجا تو خدا ہی سے کریں، رزاق کہیں پھر بھی خدا، خالق کہیں پھر بھی خدا، قہار کہیں پھر بھی خدا، لیکن وہاں مناسبت کا تقاضا یہ ہے کہ اے رحیم، اے رحمان، اے کریم، تو مجھ پر رحم کر، کرم کر۔ وہاں قہار کہنا، جبار کر کے خطاب کرنا، یہ مناسبت کے خلاف ہے، وہاں مناسبت قائم نہیں ہوگی۔ یہ بڑی پیاری مثال انہوں نے مناسبت کی دی کہ مناسبت سے کلام کا کیا تعلق ہوتا ہے، اثر کا کیا تعلق ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں ایک سوال بہت باریک سا پیدا ہوتا ہے کہ رعایت لفظی اور مناسبت میں کیا فرق ہے، کوئی فرق ہے بھی کہ نہیں؟ بعض لوگ ہمارے کلاسیکی کہنا چاہیے کہ ناقدین اور کلاسیکی تذکرہ نگاروں اور ہمارے شعراء نے بھی عموماً اس کو ایک سا قرار دیا ہے، حالانکہ دونوں میں کچھ یکسانیتیں بھی ہیں، کچھ مشترک پہلو بھی ہیں، لیکن فرق بھی ہے۔ اور شمس الرحمن فاروقی نے اس کی بڑی وضاحت کی ہے کہ دونوں میں فرق کیا ہے، رعایت میں اور مناسبت میں۔ رعایت کا معاملہ یہ ہے کہ شعر کے معنی، رعایت سے شعر کے معنی میں ایک سے زیادہ قرینے پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن مناسبت کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ رعایت کی بات یہ ہے کہ اگر شعر میں رعایت نہ برتی جائے تو اس سے معنی میں فرق تو نہیں پڑے گا، لیکن اگر رعایت پیدا کر دی جائے تو معنی کے قرینے میں اضافہ ہو جائے گا۔ جبکہ مناسبت کا معاملہ یہ ہے کہ مناسبت کے انتظام سے شعر میں چستی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے نہ ہونے سے معنی ادا تو ہو جاتے ہیں، یعنی کہ معنی ادا نہیں ہوں گے، لیکن بندش ڈھیلی پڑ جاتی ہے، کمزور ہو جاتے ہیں، معنی میں کمزوری آ جاتی ہے، جیسے سچ میں ذرا کمزور معنی ہیں بمقابلہ حق کے، جیسا کہ پہلے یہ مثال دی گئی۔ تو رعایت میں اور مناسبت میں ذرا باریک سا اور لطیف سا فرق ہے، پھر سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ رعایت برتنے سے اگر لفظوں کی رعایت برتی جائے تو معنی کے قرینے میں اضافہ تو ہوگا، لیکن اگر نہ برتی جائے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، معنی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ تو رعایت کا معاملہ ہے۔ لیکن اگر آپ بات کریں مناسبت کی، تو مناسبت اگر بڑھتی جائے، مناسبت پیدا کی جائے، اس کا التزام کیا جائے، شعر میں چستی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے ذریعے سے معنی میں توسیع اور استحکام آ جاتا ہے، لیکن اگر نہ بڑھتی جائے تو اس سے نقصان ہو جاتا ہے، جبکہ رعایت نہ برتنے سے نقصان تو نہیں ہوتا، کم سے کم معنی کا نقصان نہیں ہوتا، یہاں نقصان کیا تھا، معنی کمزور ہو جائیں گے یا ڈھیلا پڑ جائے گا۔ تو مناسبت زیادہ اہم چیز ہوئی اس اعتبار سے کہ معنی کا رشتہ اس سے براہ راست قائم ہو رہا ہے۔ میں کچھ مثالیں اور دینا چاہتا ہوں اس حوالے سے۔ اشرف علی خان فغاں جو ہمارا ایک اہم کلاسیکی شاعر ہے، اس کا ایک شعر ہے، شمع رو مت راہ دے خلوت میں پروانے کے تین، شمع رو مت راہ دے خلوت میں پروانے کے تین، اے تیرے قربان قربان ہم کیا کم ہے جل جانے کے تئیں۔ اب میر صاحب نے پھر تذکرے میں اصلاح کی ہے، صرف ایک لفظ قربان کو بدل کر کے انہوں نے کہا ہے، مشورہ دیا ہے کہ شمع رو مت راہ دے خلوت میں پروانے کے تئیں، اے تیرے بل جائیں ہم، اب قربان ہم کے بجائے بل جائیں ہم، کیا کم ہے جل جانے کے تئیں۔ اب یہ بل جانے کی مناسبت محسوس کی جا سکتی ہے، معنی میں افزائش کا عمل ہوتا ہے اس کے ذریعے سے۔ مناسبت رعایت کے بس کی بات نہیں کہ معنی کی افزائش کرے، رعایت تو یہ ہے کہ معنی کے قرینے پیدا کر دیتا ہے لیکن افزائش نہیں کرتا وہ۔ مضمون کا ایک شعر ہے کہ مضمون تو شکر کر کے تیرا نام سن رقیب، مضمون تو شکر کر کہ تیرا نام سن رقیب، غصے سے بھوت ہو گیا لیکن جلا تو ہے۔ اب دیکھیے کیا کمال کی اصلاح کی ہے خان آرزو نے، اس زمانے کا استاد شاعر، صرف ایک لفظ نام کی جگہ اسم کر دیا ہے، اور لطف کتنا دوبالا ہو گیا، معنی کے دروازے، معنی میں کس قدر توسیع پیدا ہو گئی ہے اور استحکام آ گیا ہے۔ اس کا اندازہ یوں کیا جا سکتا ہے کہ بھوت کو بھگانے کے لیے، بھوت کو بلانے کے لیے، بھوت کو جلانے کے لیے، بھوت اتارنے کے لیے
اسم پڑھا جاتا ہے، نام نہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ بھوت کا مضمون کس طرح اور مستحکم ہو گیا، صرف لفظ نام کو اسم کر دینے سے۔ خان آرزو نے یوں کیا، مضمون تو شکر کر کہ تیرا اسم سن رقیب، تیرا اسم سن رقیب، غصے سے بھوت ہو گیا لیکن جلا تو ہے۔ اب دیکھیے کہاں سے کہاں پہنچ گیا مضمون، صرف مناسبت پیدا کرنے کی وجہ سے، لفظ نام کی جگہ اسم کر دینے سے۔ میر سجاد ایک کلاسیکی شاعر ہیں، ان کا شعر ہے، بے تکلف ہوں سبوں سے وہ ملے ہے سجاد، بے تکلف ہوں سبوں سے وہ ملے ہے سجاد، دختر رز بھی عجب طرح کی مستانی ہے۔ اب میر صاحب نے کمال کی اصلاح کی ہے اور مناسبت پیدا کر دی ہے، اور مضمون کہیں سے کہیں پہنچ گیا، معنی میں عجیب توانائی آ گئی ہے اور وسعت آ گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں، بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، اگر میں کہتا یہ شعر تو یوں کہتا، پہلے مصرے میں اصلاح کرتے، دوسرا مصرع ہو گو، بے تکلف ہو نپٹ سر پہ چڑھے ہے سجاد، بے تکلف ہو نپٹ سر پہ چڑھے ہے سجاد، دختر رز بھی عجب طرح کی مستانی ہے۔ اب آپ رشتہ دیکھ سکتے ہیں کہ دختر رز اور مستانی میں تو مناسبت تھی، اس مناسبت سے سر پہ چڑھنا کتنا برمحل ہے اور کتنا معنی خیز ہے۔ بھائی سر پہ چڑھنا، شراب کا نشہ سر پہ چڑھتا ہے، اور گستاخ جو ہوتا ہے وہ بھی سر پہ چڑھتا ہے۔ دختر رز سے زیادہ شوق اور گستاخ کون ہو سکتی ہے؟ وہ تو مستانی ہے، وہ تو سر پہ چڑھے گی، اور نشہ ہے، دختر رز دراصل شراب ہے۔ تو اس مناسبت سے سر پہ چڑھنا کیا معنی خیزی پیدا ہوتی ہے اس کے ذریعے سے۔ تو مناسبت کا کمال یہ ہوتا ہے کہ میر سجاد نے شعر یوں کہا تھا کہ بے تکلف ہوں سبوں سے وہ ملے ہے سجاد، دختر رز بھی عجب طرح کی مستانی ہے۔ میر صاحب نے پہلا مصرع اس میں مناسبت پیدا کر کے کہیں سے کہیں پہنچا دیا کہ بے تکلف ہو نپٹ سر پہ چڑھے ہے سجاد، دختر رز بھی عجب طرح کی مستانی ہے۔ یقین کا ایک شعر ہے، مجنوں کی خوش نصیبی کرتی ہے داغ مجھ کو، مجنوں کی خوش نصیبی کرتی ہے داغ مجھ کو، کیا عیش کر گیا ہے ظالم دیوانہ پن میں۔ میر صاحب نے اس میں ذرا سی بس ایک اصلاح کی ہے، خوش نصیبی کی جگہ خوش معاشی، مجنوں کی خوش معاشی کرتی ہے داغ مجھ کو، داغ کرنا اور رشک، مجھے گویا کہ مجھ میں رشک پیدا ہو گیا اس کی خوش معاشی دیکھ کر کے۔ اب یہ خوش معاشی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ عیش اور معاش دونوں کا مادہ ایک ہے، لفظ چونکہ عیش آیا تھا دوسرے مصرے میں تو اس کے لیے معاش لایا ہے شاعر۔ اور دیکھیے کہ عیش کر گیا ہے، یعنی اس نے عیش کرنے کا التزام کیا ہے، اختیار میں ہے اس نے اختیار کیا ہے۔ تو خوش نصیبی اختیاری عمل نہیں ہے، وہ تو خود بخود آ جاتی ہے، وہ غیب سے آتی ہے، لیکن خوش معاشی اختیاری عمل ہے، اکتسابی عمل ہے، وہ انسان اختیار کرتا ہے۔ تو یہ بھی رشتہ دیکھیے آپ مناسبت کے اعتبار سے کہ لفظ خوش نصیبی کی جگہ خوش معاشی کتنا مناسب لفظ ہے، کہ مجنوں کی خوش معاشی کرتی ہے داغ مجھ کو، کیا عیش کر گیا ہے ظالم دیوانہ پن میں۔ تو یہ مناسبت کا کمال آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک بہت غضب کا شعر میر صاحب کا خود اپنا ہے، میر صاحب کے یہاں مناسبتیں بہت ہیں، اس کا التزام بہت ہے۔ جی ڈوبتا ہے اس گہرے تر کی یاد میں، جی ڈوبتا ہے اس گہرے تر کی یاد میں، پایان کار عشق میں ہم مر جیے ہوئے۔ اصل میں اس شعر سے لطف لینے کے لیے پایان کو سمجھنا ہوگا، گہرائی، اور مرجیہ جو لفظ ہے اس کے معنی غوطہ خوری، غوطہ خور کو مرجیہ کہتے ہیں، فلاں مرجیہ ہے۔ کیا کمال ان دونوں لفظوں کی مناسبت دیکھیے آپ، کہ جی ڈوبتا ہے، کہاں ڈوبتا ہے؟ گہرے تر میں کی یاد میں۔ ظاہر ہے کہ گہرے تر، اب وہ تو خود تر ہے، موتی تو ظاہر ہے پانی میں ہوتا ہے، تو اس کی یاد میں جی ڈوبنا، اس کی مناسبت دیکھ لیجئے۔ اب دوسرے مصرے میں کمال کر دیا اس مناسبت کو برقرار رکھتے ہوئے، پایان کار، اس کے معنی آخر کار بھی ہے، لیکن پایان گہرائی۔ اب جی ڈوبنا اور گہرائی کا رشتہ دیکھ لیجئے آپ۔
اور پھر عشق میں ہم مر جیے ہوئے، غوطہ زن، ہم غوطہ خور ہو گئے عشق میں، میرا جی ڈوب جاتا ہے اس گوہر تر کی یاد میں، تو ہم سے بڑا عشق میں غوطہ خور کون ہوا؟ اب اگر آپ تصور کیجیے کہ پایان کی جگہ آخرکار لفظ لایا جاتا تو سارا مزہ، سارا لطف مناسبت کا ختم ہو جاتا، وہ معنوی استحکام، وہ معنوی توانائی پیدا نہیں ہوتی جو لفظ پایان کار سے اور مرجیے سے پیدا ہوا ہے۔ تو اسی طرح سے ایک شعر میر صاحب کا اور ہے جہان تنگ، بہت کمال کا لفظ لے آئے ہیں میر صاحب، ہے جہان تنگ، ہے جہان تنگ سے جانا بے عینی اس طرح۔ اب تشبیہ اگلے مصرے میں دیکھیے کہ دنیا سے رخصت ہونا کیسا ہے، بالکل اسی طرح ہے جہان تنگ سے جانا بے عینی اس طرح، قتل کرنے لے چلے ہیں جیسے زندانی مجھے۔ اب آپ دیکھیے کہ جہان تنگ کا رشتہ زندانی سے، اگر جہان تنگ کی جگہ جہان کوہنا، جہان رنگ و بو، جہان آب و گل یا کوئی دوسرا لفظ جہان نحس شاعر لاتا، وہ مناسبت پیدا نہیں ہو سکتی تھی جو صرف جہان تنگ سے پیدا ہوئی ہے جہان تنگ سے جانا بے عینی اس طرح، قتل کرنے لے چلے ہیں جیسے زندانی مجھے۔ مناسبت کا کمال یہ ہوتا ہے اصل میں۔ ایک شعر میر صاحب کا اسی مضمون کا ہے، جانا اس آرام گہ سے ہے بے عینی بس یہی۔ اب آرام گہ لا رہے ہیں یہاں پر، جانا اس آرام گہ سے ہے بے عینی بس یہی، جیسے سوتے سوتے ادھر سے ادھر پہلو گیا۔ آرام گاہ اور سوتے سوتے کا رشتہ دیکھ لیجیے آپ، وہاں کوئی دوسرا لفظ لایا جاتا، دوسرے مصرے میں سوتے سوتے پہلو بدلنا بے معنی ہو جاتا، اس معنی کو مستحکم کرنے میں لفظ آرام گاہ کا، دنیا کو آرام گاہ کا استعارہ، دیکھیے اصل میں شاعر جو ہے استعارے میں ہی مناسبت پیدا کرتا ہے، یہ استعاراتی عمل ہے، دراصل استعارے کا ہی سلسلہ ہے یہ مناسبت قائم کرنا۔ تو استعارہ بھی مستحکم نہیں ہوگا اگر استعارے میں مناسبت نہ آئے۔ میر صاحب اس فن کو خوب جانتے، ایک بہت غضب کا شعر کسی کا ہے، خدا سمجھے مؤذن سے کہ ٹوکا عین عشرت میں، وصل کا عالم ہے، صبح کا وقت ہے، اور عین وصل کے عالم میں کیا ہوتا ہے، غضب کا دوسرا مصرع ہے جناب، مناسبت کی انتہا ہے، اور مناسبت سے ہی اس شعر میں وہ زور کلام پیدا ہوا ہے۔ خدا سمجھے مؤذن سے کہ ٹوکا عین عشرت میں، چھری مجھ پر چلا دی نعرہ اللہ اکبر میں۔ اب آپ دیکھیے کہ وصل کے عالم، اچانک اذان، تو اذان کا احترام بھی ہوتا ہے، اب آپ دیکھیے اس مضمون کو کہاں سے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ایسا لگا جیسے مجھ پر کسی نے چھری چلا دی، اور چھری کس طرح چلائی جاتی ہے، اللہ اکبر کہہ کر کے، اس کا قاعدہ ہے ذبح کرتے وقت اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اب کیا، اور اذان سے اس کا رشتہ دیکھیے، اللہ اکبر ہی تو کہا جاتا ہے اس میں۔ آپ پھر یہ شعر پڑھیے اور لطف لیجیے، اگر مناسبت نہ ہو تو یہ شعر نہیں بن پائے گا۔ خدا سمجھے مؤذن سے کہ ٹوکا عین عشرت میں، چھری مجھ پر چلا دی نعرہ اللہ اکبر میں۔ اگر آپ سوچئے کہ اگر دوسرا مصرع کہ دل میرا بجھایا نعرہ اللہ اکبر میں، یا نہایت کوفت ڈالی نعرہ اللہ اکبر میں، اگر چھری چلانے کے بجائے اس طرح کہ کیا تھا تو کیا وہ بات پیدا ہو سکتی تھی، وہ زور پیدا ہو سکتا تھا کلام میں، وہ مناسبت آ سکتی تھی؟ یقیناً نہیں۔ بہت سے شعر ہیں یہاں تک کہ غالب تک مناسبت کا خاص خیال رکھتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا کہاں مناسبت آ گئی ہے۔ مثلا ایک شعر سنیے، حسد سے دل اگر افسردہ ہے گر میں تماشا ہو، حسد سے دل اگر افسردہ ہے گر میں تماشا ہو، کہ چشمے تنگ شاید کثرت نظارہ سے واہ۔ بظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ افسردہ کے معنی رنجیدہ ہونا ہے، اور ہے بھی، لیکن ایک معنی افسردہ کے ٹھنڈک سے یا برف سے گویا کہ بجھ جانا، ایک معنی یہ بھی ہے کہ آگ کو برف سے بجھا دیا جائے، افسردہ۔ اس معنی میں ہمارے بہت سے شعراء نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے۔
اب ذرا لطف لیجئے پھر اس معنی میں لے کر کے. اور حسد آگ ہے، حسد تو آگ ہی ہے. حسد سے دل اگر، اور یہاں رشتہ حسد اور افسردہ کا معکوس رشتہ قائم ہو رہا ہے، مناسبت کا الٹا. حسد سے دل اگر افسردہ ہے. اب آگے دیکھیے کیا کمال، گرم تماشا. گرم ہونا، مصروف ہونا، مشغول ہونا کے معنی میں کہ تماشے میں، دیکھنے میں، چیزوں کو دیکھنے میں مشغول ہو جاؤ، تم اپنا دھیان بٹا لو. لیکن گرم لفظ افسردہ کی مناسبت سے دیکھیے کیا لفظ لیا ہے. افسردہ ٹھنڈا، بجھ جانا، گرم تماشا. حسد سے دل اگر افسردہ ہے، گرم تماشا کہ چشمے تنگ شاید کثرت نظارہ سے. واہ. تو آپ نے دیکھا افسردہ اور گرم میں جو مناسبت قائم ہوتی ہے وہ بہت غضب کی ہے. اب اگر تصور کیجئے پہلے مصرے کو دل حسد سے دل اگر افسردہ ہے گرم تماشا ہو کی جگہ شاعر یوں کر دیتا، حسد سے دل جو رنجیدہ ہے تو محو تماشا ہو. کیا وہ بات پیدا ہوتی؟ یا حسد سے دل اگر افسردہ ہے وقف تماشا ہو، گرم کی جگہ وقف تماشا. یا حسد سے دل اگر محزون ہے تو گرم تماشا ہو، افسردہ کی جگہ محزون کر دیا، باقی ٹھیک ہے. کیا وہ بات پیدا ہوتی؟ صرف افسردہ اور گرم کی مناسبت نے اس شعر میں معنی کی توسیع کر دی ہے اور معنی میں استحکام پیدا کر دیا ہے اور چستی پیدا کر دی ہے. اور غالب تک یہاں یہ عمل ہو رہا ہے. بہت سی مثالیں اس کی ہو سکتی ہیں. تو آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ مناسبت ہمارے یہاں کتنا اہم عنصر رہا. عنصر کے طور پر ہمارے شعراء نے، کلاسیکی شعراء نے اس کو برتا ہے، مناسبت کا خاص خیال رکھا ہے، چونکہ وہ خوب جانتے تھے کہ اس کے ذریعے سے معنی کی توسیع بھی ہوتی ہے، معنی کا استحکام بھی ہوتا ہے اور بیان میں چستی بھی آتی ہے. افسوس ہے کہ ہم ان کلاسیکی عناصر کا آج شعور تک نہیں رکھتے. ہمارے بڑے بڑے شعراء اس سے محروم ہو گئے.